وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہندوستان اور بیرون ملک کی ایک بڑی تعداد ہے جو مجھ کو میری کتاب کینسر، جادو اور دوسری بڑی بیماریوں کا آسان قرآنی علاج کے نام سے، یعنی اس کا مرتب ہونے کے اعتبار سے پہچانتی ہے۔ اسی طریقے سے میری ایک دوسری کتاب ہے بغیر آپریشن بچے کی پیدائش کے لیے آسان قرآنی دعائیں اور کچھ اہم نسخے، اور اس کے علاوہ اعتکاف اور اس کے مسائل پر بھی ایک کتاب ہے۔ یہ جو دو کتابیں آپ کے سامنے آئیں یہ ہندی، اردو، ہندی اور انگلش، گجراتی وغیرہ میں ہیں۔ بہرحال ابھی میں آپ سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ٹاپکس پر میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ مجھے جنات ہیں، جادو ہے، میرے اوپر کچھ ایسا کر دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے میری بیماری ختم نہیں ہو رہی، گھر سے بیماری نہیں نکل رہی ہے، یا اسی طریقے سے میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، میرے ساتھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسی بیماری لگی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر میں اس کا رپورٹنگ کراتی ہوں تو رپورٹ نارمل آتی ہے لیکن بیماری گھر سے نہیں جاتی۔ میرے معزز دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، ایسی تمام بیماریوں کے حل لوگ الگ الگ انداز سے پیش کرتے ہیں۔ ایک حل وہ ہے جو ہم نے آج سے تقریباً 11-12 سال پہلے اس کینسر جادو والی نامی کتاب کے ذریعے پیش کیا، اور اس حل کو لوگوں نے بہت زیادہ قبول کیا، اور اس کا الحمدللہ روزانہ تقریباً 12 سال ہو گئے، 12 سال سے تقریباً روزانہ تیسرے دن، ہفتے میں، یعنی ایک آتا رہتا ہے مسلسل، اس کے رزلٹ ہمیں ملتے رہتے ہیں کہ مجھے بھی فائدہ ہوا، ہمارے گھر والوں کو فائدہ ہوا، کوئی کہتا ہے میرے گھر والی کو فائدہ ہوا، کوئی کہتی ہے میری ماں کو فائدہ ہوا۔ یعنی میں کوئی دن شاید ایسا گزر جاتا ہو جس دن مجھے رزلٹ نہ ملتا ہو۔ مثلا آج ہی کی بات کریں، آج بھی اللہ کے فضل سے الحمدللہ یہ والا رزلٹ مجھے جمعے کے بعد ملا، اور تقریباً روزانہ آتا ہے، جس میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے پریشان تھی اور اس کے بعد الحمدللہ وہ پریشانی جو تھی جناتی شکل میں تھی یا جادو کی شکل میں اس کے اوپر چھوڑی گئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بے شمار قصے اور کتاب کے اندر لکھے ہوئے بھی ہیں جو آپ کو انشاءاللہ تعالی بتائے جائیں گے پارٹ 2 میں، اور اس سے الحمدللہ لوگوں کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور قرآن پاک پر لوگوں کا یقین بڑھتا ہے، بھروسہ بڑھتا ہے، اور کیوں نہ بڑھے، قرآن پاک سے بہتر کوئی کتاب اس دنیا کے اندر ابھی تک نہیں اتری، اور ہمارا ایمان ہے رہتی دنیا تک اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں نازل ہونے والی۔ میری معزز دوستوں، میری معزز ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن میں شفا اور رحمت ہے مومن کے لیے، یعنی سراسر شفا اور سراسر رحمت ہے یہ قرآن۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری جگہ فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہ قرآن پاک کو ہدایت اور شفا ہے، یعنی سراسر ہدایت ہے گمراہ لوگوں کے لیے، راہ حق سے ہٹے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، اور جو بیمار ہوں اس سے پڑھنے سے ان کو شفا مل جاتی ہے، یعنی ان کے لیے شفا ہے، تو ہدایت بھی ہے اور سراسر شفا بھی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دیتے ہیں۔ یقیناً شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور آدمی بیمار ہو جاتا ہے اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے، کوئی گڑبڑی کرنے کی وجہ سے، یعنی کھانے پینے میں کچھ ادھر ادھر، لائف اسٹائل میں کچھ گڑبڑی کر دینے کی وجہ سے، کچھ زیادہ کر دینے کی وجہ سے یا کچھ کمی کر دینے کی وجہ سے وہ بیمار ہوتا ہے، لیکن اس کے شفا یابی کے کئی ذریعے ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ قرآن پاک بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ جہاں قرآن پاک کو شفا بتایا ہے وہیں نحل یعنی شہد میں بھی شفا رکھی ہے، شہد میں بھی شفا بتائی ہے۔ معلوم ہوا کہ دواؤں کے اندر بھی شفا ہے اور دعاؤں کے اندر بھی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم جو قرآن اتار رہے ہیں کہ جو شفا ہے، تو معلوم ہوا کہ قرآن میں بھی شفا ہے، اور شہد میں فرمایا فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، تو شہد میں یعنی دواؤں میں بھی شفا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے، یہ جو ہم نے اپنا چینل بنایا ہے، اس چینل سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک صحیح علاج سے متعلق ضروری اپڈیٹس پہنچتی رہیں، اور
جو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں وہ آسانیاں ان کے لیے پیدا کی جا سکیں۔ میں ایک پڑھنے پڑھانے والا آدمی اور پڑھنے پڑھانے والا ایک طالب علم ہوں۔ جتنا مجھے وقت ملے گا میں اتنا وقت دے سکوں گا، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ اور ہم دونوں مل کر کے جنت کی تیاری کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی عافیت سے رکھے۔ عافیت سے رہنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو ہم خود اپنی زندگی میں لانے کی بھی کوشش کریں گے، اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ آپ بھی ان باتوں پر عمل کر سکیں۔ اس لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے حلقہ احباب میں اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو اس کا لنک بھیجیں کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنا علاج کریں اور اپنا فائدہ اٹھائیں۔